بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ جوڑوں میں حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ایک یا دونوں پارٹنر میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب مسئلہ آدمی میں ہو تو اسے میل انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ حمل ٹھہرانے کے لیے آپ میں نارمل مقدار میں یا نارمل تعداد میں صحت مند جراثیم ہونے چاہئیں۔ ڈاکٹر اسے نارمل سپرم کاؤنٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ میں بانجھ پن ہے تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ میں بالکل سپرم نہیں ہے، آپ میں کافی تعداد میں سپرم نہیں ہے، اسے لو سپرم کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ میں غیر صحت مند سپرم یا جراثیم ہیں۔ سپرم چلنے میں آہستہ ہیں یا ان کی شکل نارمل نہیں ہے۔ نارمل سپرم کاؤنٹ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کے جسم میں وہ نالی جو ٹٹی سے سپرم یعنی جراثیموں کو آتی ہے، اس میں بندش ہے۔ اس نالی کو انگریزی میں واس ڈیفرنس کہتے ہیں اور ان تصویروں میں اسے ہیش ٹیگ سے دکھایا گیا ہے۔ یہ بندش کسی پرانی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر اس نالی کو نس بندی کے آپریشن میں، جسے ویسیکٹمی کہتے ہیں، اس میں کاٹ دیا گیا ہو، جو کہ یہاں پر ہیش ٹیگ کے ذریعے اس والی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ آپ اس آپریشن کے بعد کسی خاتون کو حاملہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے جسم میں ایک ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہے، یا آپ جینیاتی یا وراثتی مسائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ڈاکٹروں کو لو سپرم کاؤنٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں ملتی۔ لیکن اگر میاں بیوی ایک سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحبان ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس وقت میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شادی کے شروع کے مہینوں میں ہی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ دونوں کے ٹیسٹ جلدی کروانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خاتون کی عمر 35 سال ہے اور پہلے 6 مہینوں میں حمل نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحبان یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دونوں اپنے ٹیسٹ پہلے کروا لیں، یعنی 1 سال ہونے کا انتظار نہ کریں۔ پہلے آپ کو اپنا سیمن ٹیسٹ کرانے کا کہا جائے گا۔ اگر آپ میں جراثیموں کی تعداد کم ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ 1 یا 2 دفعہ دوبارہ کرانے کا کہیں گے۔ اگر آپ کے ٹیسٹ پھر بھی نارمل نہیں ہیں تو آپ کو دوسرے ٹیسٹ کروانے کا کہا جائے گا۔ مثلاً آپ کے خون کا ٹیسٹ کرایا جائے گا، آپ کے ٹیسٹیز کا سائز دیکھا جائے گا کہ یہ نارمل ہے یا نارمل سے کم ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نالی جو سپرم کو باہر ٹیسٹیز سے باہر لے کر جاتی ہے، جسے واس ڈیفرنس کہتے ہیں اور جسے اس تصویر میں پلس کے نشان سے دکھایا گیا ہے اس جگہ کو، کہ اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ٹیسٹوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں ہارمون کی کمی ہے اور ان میں سے ایک ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہے
تو آپ کو ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگائے جائیں گے۔ یہ انجیکشن آپ میں جرثوموں یعنی سپرمز کی تعداد بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نس بندی کا آپریشن کرایا تھا تو اسے نارمل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ IVF یا ان وائٹرو فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کی وائف کی اووری سے انڈے یا اووم لے کر اور آپ کے سپرمز کو لیبارٹری میں ملایا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو سپرم ہیں وہ انڈے کو فرٹیلائز یا برآور کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کو آپ کی اہلیہ کے یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ علاج جسے انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انجیکشن یا ICSI کہتے ہیں، وہ بھی کیا جاتا ہے، جس میں صرف ایک سپرم لے کر آپ کی وائف ایک ہی طریقہ علاج کچھ لوگوں میں کامیاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے آپریشن کے فائدے اور نقصانات دونوں پوچھ لیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ شروع میں ہی ڈاکٹر صاحب سے سارے علاج کے اخراجات اور علاج کی مدت کا بھی پوچھ لیں۔ یہ مردانہ بانجھ پن کے متعلق صرف ابتدائی ویڈیو ہے، زیادہ تفصیلات کسی آنے والی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔